الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لأهله واغتسل رواه الترمذي والدارمي۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام کے لیے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں غسل کرنا چاہتا تو وضو کر کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت ادا کر لی جائے کہ آدمی پرانے کپڑے اتارے، غسل کرے، نئی چادریں پہنے اور پھر جو ہے احرام کو آگے لے چلے۔ وعن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبد رأسه بالعسل رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے لیے اپنے سر کے بال شریف حتمی سے چپکائے۔ آج کل میں اگر آپ کو مثال دوں نا تو ایک جیل آتی، جیل وہ بالوں پہ لگائیں نا جی تو بال ساتھ چپک جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فعل مبارک فرمایا یہ احرام باندھنے سے پہلے کیا ہے، احرام باندھنے کے بعد نہیں۔ احرام باندھنے کے بعد نہ کنگھی، نہ خوشبو، نہ تیل، نہ کچھ اور، ایسی خالی 2 چادریں بس۔ پھر عمرہ ادا کیجئے یا حج ادا کیجئے، اس کے بعد اب یہ ساری معاملات ہوں گے۔ اب کنگھی بھی جائز ہوگی، خوشبو بھی جائز ہوگی، سارے معاملات جائز ہو گئے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات حضور کے آپ کو اس طرح کی احادیث ملیں گی وہ ساری احرام باندھنے سے پہلے کی ہیں۔ مثلا احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے نہیں ہے، لیکن غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے۔ اور ایسی جگہ پہ آپ لگائیے کہ آپ کے احرام کو نہ لگے، گردن پہ لگا لیجئے، گردن پہ احرام نہیں ہوتا، ہاں جی، ہاتھوں پہ لگا لیجئے، اس طرح ایسے مقام پر جہاں پر وہ احرام کے ساتھ نہ لگے۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو خوشبو نہیں لگاتا لیکن وہاں پر حجر اسود کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ان جگہوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو لگنے سے کوئی حرج بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پر دم پڑ گیا۔ نہیں، وہ آپ نے نہیں لگائی، وہ آپ کا فعل نہیں ہے، وہ اضطراری کیفیت میں خود بخود لگ گئی ہے، تو اس میں آپ ذمہ دار یا آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ عن خلاد بن صائب عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فامرنی ان آمر صحابی ان يرفعوا اصواتهم باحلال او التلبیہ رواه مالک والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ اور حضرت خلاد بن صائب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جبریل آئے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے حکم فرمایا کہ اپنے اصحاب کو حکم دو احرام یا تلبیہ اونچی آواز سے کریں۔ یعنی جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں پھر بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بلند آواز سے کہی جائے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تلبیہ جو بلند آواز سے کہی جائے گی یہ صرف مرد حضرات کہیں گے، عورتیں نہیں کہیں گی۔ عورتیں بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہیں گی، وہ آہستہ آواز سے کہیں گی، اتنی آواز سے کہ صرف وہ سن لیں۔ بلند آواز سے صرف مرد حضرات کہیں گے، عورت۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چیخنا چلانا شروع کر دیا جائے، چیخ چیخ کے بھی نہیں۔ بلند آواز سے مراد جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، بھائی اتنی آواز ٹھیک ہے کہ اگلوں کو بھی تکلیف نہ ہو، بندہ خود بھی مشقت نہ پڑ جائے۔ بلند آواز سے، اتنی آواز میں جتنے میں بول رہا ہوں اتنی آواز میں ہم آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بول سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر اس سے میں اونچا بولوں تو پھر وہ بابا 5 منٹ 4 منٹ کی بات ہے، بس 5-4 منٹ تو میں بول سکتا ہوں، اس کے بعد پھر میرے لیے مشقت ہو جائے گی، تکلیف کا سبب بن جائے گا، گلا بیٹھ جائے گا، پریشانی۔ تو اس لیے اتنی بلند آواز نہ کی جائے کہ چلانا میں شمار آ جائے، اور عورتیں اونچی آواز میں نہ کہیں، مرد نارمل آواز میں کہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبى عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا رواه الترمذی وابن ماجہ۔ روایت ہے سہل بن سعد سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی مسلمان نہیں جو تلبیہ کہتا ہے مگر انتہا زمین تک
اور ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں تمام پتھر ڈھیلے تلبیح کہتے ہیں. اس کو امام ترمذی نے ابن ماجہ نے بیان. اچھا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے امتی کے یہ بلند آواز سے تلبیح کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو دائیں ہو بائیں ہوں آگے ہو پیچھے ہو جتنے بھی زمین میں پتھر ہے آسمان ہے جہاں تک ہے وہ سارے ہی تلبیح کہتے ہیں. پتھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں ہمارے مالک تو حاضر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بالکل 100% درست ہے کہ وہ پتھر بھی وہ چیزیں بھی ساری تلبیح کہتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی یہی بات کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس رب کی تسبیح نہیں کرتی. ہمارے اگر سماعت میں یا ہماری اگر فہم میں یا ہماری عقل میں اگر کوئی چیز نہیں آتی وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا جی، آپ نے میں نے ساری زندگی پتھر کی آواز نہیں سنی. پتھر کیسے بولتے ہیں، درخت کیسے بولتے ہیں میں نے نہیں سنا. پتھر کیسے بولتے ہیں، یہ درخت کیسے بولتے ہیں، یہ دیواریں کیسے بولتی ہیں، یہ میں نے نہیں سنا. لیکن میرے اللہ کے قرآن نے، میرے اللہ کا حکم ہے نا، قرآن نے کہہ دیا، حضور نے کہہ دیا، بات ختم ہوگی. کچھ چیزیں عقل کے پیمانوں پر نہیں پرکھی جاتی، اس کے لیے یؤمنون بالغیب کافی ہوتا ہے. اللہ کی ذات کو میں نے نہیں دیکھا تو آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح یہ تسبیح کرتے ہیں، ہمائیں فضائیں پتھر درخت شجر حجر یہ سارے تلبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. وہ اپنی زبان حال سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے نہیں سنا لیکن وہ کر رہے ہیں، حضور نے کہا ہے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. آج جو ہے نا جی وہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جس دن سے کیمرے کی ایجاد ہوئی ہے کرامتیں ختم ہو گئی، اس طرح کی چیزیں معجزے ختم ہو گئے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے وہ کل بھی اسی طرح تھیں، وہ آج بھی اسی طرح ہیں. 100 سال پہلے بھی فرشتے اسی طرح نازل ہو رہے تھے، 100 سال بعد آج بھی اسی طرح فرشتے. یہ ابھی عصر کا وقت ہے نا، فرشتے دونوں کٹھے ہو چکے ہیں. ہمارے دونوں فرشتے کٹھے ہو چکے ہیں. جن کی ڈیوٹی رات کی ہے وہ آ چکے ہیں، جن کی صبح کی تھی وہ جا رہے ہیں. فجر میں پھر کٹھے ہو جائیں گے. یہ ہر روز ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن کیا ہم یقین نہیں کرتے؟ حضور نے کہا ہے تو ہم یقین کرتے ہیں. اسی طرح حضرت دنیا ہو، حضرات اولیاء اللہ کی عظمتیں ہوں، حضرات انبیاء کی عظمتیں ہوں، حضرات صحابہ کی ہوں، قرآن نے کہہ دیا، حضور نے کہہ دیا، بس ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. حضور نے کہہ دیا ختم ہوگی بات، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے. اب کوئی جتنا مرضی ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے، حضرت وہ گمراہ کرتا رہے، اس کی گمراہی کا ہم پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قرآن میں اور فرمان میں آ چکا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد